الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سارے انتظامات بھی فرمائے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی ہدایت والی کتاب نازل فرمائی، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا کہ وہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں اور اس کی بندگی کا طریقہ سکھائیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو اس کام کو پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی بھیجا۔ شیطان مردود جو راندہ درگاہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی پیٹھ پیچھے یا چھپ کر کے دشمنی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا اس نے اعلان ہی کر رکھا ہے کہ ہم جو ہے ان ایمان والوں کے دشمن ہیں، اور اس کی دشمنی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خواہش بھی رکھی ہے، نفسانی خواہشات۔ تو ایک طرف شیطان بھی برائی کی طرف پوری طاقت کے ساتھ انسان کو مائل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو نفس ہے وہ نفس بھی ہمیں جو ہے برائی کی طرف مائل کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے چاہے یا نہ چاہے اس سے گناہوں کا صدور ہوتا ہی ہے۔ انسان اگر ہے تو اس سے گناہ ہوگا، فرشتہ ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں میں یہ صفت نہیں رکھی کہ ان سے گناہ ہو، یا پھر انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، لیکن باقی جو انسان ہیں تو اسی لیے لکھا کہ انسان تو بنا ہی نسیان سے ہے، یعنی اس کی فطرت میں بھول ہے، بھول چوک ہوتی ہے، وہ بھولے نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان ہو وہ بھولے نہ، اور بھولنے کے تو بڑے فائدے بھی ہیں۔ انسان بھولتا ہے تو غلط کام بھی کرتا ہے، لیکن بھولتا ہے تو بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان پر مشکل حالات آتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، وہ اگر ان کو نہ بھولے تو اسی کیفیت میں وہ رہے گا، لیکن اللہ بھلا دیتا ہے، وقت کے ساتھ وہ چیزیں گزر جاتی ہیں اور انسان بڑے سے بڑے غم کو، بڑے سے بڑے حادثے کو بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم انسان ہیں تو ہم سے گناہوں کا صدور ہوگا،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہ جو ہے استغفار کی فضیلت بیان فرمائی کہ بندوں کو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہے، اور جب بچ نہیں سکتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی بتایا کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، گناہوں کا صدور ہو جائے، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کا علاج ہی یہی ہے کہ توبوا جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ فرمایا، اور اللہ کو توبہ بڑی پسند بھی، بہت پسند ہے اللہ کو توبہ، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو اس کی فضیلت بیان کی کہ گناہ ہو جانا انسانی فطرت ہوگا، کوئی جان کے کر لے گا، کسی سے انجانے میں ہو جائے گا، لیکن گناہوں کا صدور ہوگا۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہے، اس کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ چاہے ہم جتنے بڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو چاہے جتنا پاک باز سمجھیں، لیکن گناہ نہ ہو بڑا مشکل ہے، گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کبھی ایک تو یہ سمجھنا ہی نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائیں۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے استغفار کا، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، کیا ضرورت تھی آپ کو استغفار کی؟ امت کی تعلیم۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ استغفار کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا فائدہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے گناہوں کی معافی۔ تو ایسا بھی نہیں، بہت فائدے ہیں اس کے، قرآن نے بھی اس کے بہت فائدے بیان فرمائے ہیں۔ گناہوں کی معافی تو ایک عام چیز ہے ہی ہے، ایک عام چیز ہے، لیکن کہتے نہیں یہ ملٹی وٹامن، یعنی اتنے اس کے فائدے ہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ ایک چیز نہیں ہے کہ اس سے صرف ایک کوئی فائدہ ہو جائے گا کہ چلو بھائی صرف گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، گناہوں کا معاف ہو جانا، گناہوں کا بوجھ انسان کے اوپر سے اتر جائے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائے کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، سورہ نوح میں ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہے نا، کہ تم استغفار کرو۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا فائدہ حاصل ہوگا کہ گناہ معاف ہوں گے، اور گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سب کے سب اپنے رب سے مغفرت چاہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے دوسرا فائدہ بتایا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا کہ وہ تم پر خوب بارشیں نازل فرمائے گا۔ استغفار کا دوسرا فائدہ بتایا قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تیسرا فائدہ بتایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، تمہارے مال کو بڑھا دے گا، اور چوتھا فائدہ بتایا وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ تو بڑے فائدے اللہ نے قرآن میں گنائے کہ صرف استغفار کا یہ فائدہ نہیں کہ ہم استغفار کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ تو معاف ہوں گے، لیکن بہت فائدے ہیں استغفار کے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بارش کا اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، قحط سالی کو دور فرمائے گا۔ اسی لیے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے کہ جس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے جو ہے یہاں گناہوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے، اور بندے یہاں پر ایسے ہو گئے ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش روک دی ہے۔ تو سب لوگ میدان میں نکلتے ہیں، جاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور استغفار کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ تو بارش بھی اس سے نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟
انسان کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا ٹینشن مال ہے۔ انسان مال کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اپنی جو ہے کھیت کے لیے، اپنی کے لیے زمین جائیداد کے لیے پریشان ہے، اور ان سب کا علاج ہے اسی کے اندر۔ اللہ کے وسلم نے حدیث میں فرمایا، بڑی جامع حدیث ہے، بڑی حدیثیں ہیں استغفار کے سلسلے میں، آپ پڑھ نہیں پائیں گے، لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے گا، یعنی جو استغفار کی پابندی کرے گا، تو سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بتایا کہ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ کوئی ٹینشن ہو زندگی کا، کس کو ٹینشن نہیں بھائی؟ سارے لوگ تو پریشان ہیں، پورا معاشرہ تو آج ٹینشن میں ہے، سب سے زیادہ ڈاکٹر کے یہاں اسی کی بھیڑ ہے۔ ٹینشن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، علاج ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کے وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ فرمایا کہ ہم کہتے ہیں ہر طرح کی فکر کو، غم کو، تو فرمایا کہ من کل ضیق مخرجا، ایک تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ کی، جتنی بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، چاہے مقدمے کی پریشانی ہو، آپ کی جو بھی پریشانی، اللہ اس استغفار کی پابندی سے اس کو دور فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَمِن کل ہم فرجا، ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کی فکروں سے نجات عطا فرما دے گا۔ انسان جو ہے جب فکر میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، تو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ کیسے نیند آئے گی؟ بیچارہ گولیاں کھاتا ہے، لیکن گولی کھا کر کے بھی پوری رات نہیں سو پاتا ہے۔ لیکن آ جاؤ اللہ کی طرف، آؤ، آ کر کے دیکھو یہاں کتنا سکون ہے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ، سن لو، سب سن لو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ گے، سارا غم، سارا ٹینشن، ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ آ جاؤ اللہ کی طرف۔ تو ایک تو بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں استغفار کی پابندی کرنی ہے، استغفار کا وقت بنا لیں ہم۔ ایک تو ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بتایا یہ کہ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کی پابندی کریں، اور یہ تو بہت کم درجہ ہے، اس سے زیادہ جتنا کر سکتے ہو، سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، جتنا ہم سے ہو سکے استغفار کی خوب کثرت کریں، اور زندگی میں اس کی برکتوں کو حاصل کریں۔ دیکھیں پابندی کر کے، تجربہ کر کے، آپ کچھ دن دیکھیں، آپ 40 دن پابندی کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کی کیسی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، اور جو باتیں ہیں اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس سے غم دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، تو ضرور دور ہوں گی، کوئی شک کی بات نہیں۔ تو ہم خوب استغفار پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے بعد 3 بار استغفار پڑھیں، پڑھتا ہے ہر بندہ، جس کو بھی عادت ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرتا ہے تو استغفر اللہ 3 بار پڑھتا ہے وہ، اس کی پابندی کرے، اور جیسے بھی اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آ جائے استغفار کی خوب کثرت کریں، اور پابندی ضرور کریں کہ کچھ وقت تو ایسا بنا ہی لیں کہ ہم روزانہ جو بھی ہو جائے 100 بار صبح اور شام تو استغفار کریں گے ہی۔ نہیں وقت ملا، سوتے وقت ہم جو ہے سونے سے پہلے جو ہے پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے، ہے نا۔ تو استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو ہے برکتیں حاصل ہوں گی، ساری ٹینشن آپ کی دھیرے دھیرے ختم ہوں گی۔ اس لیے کہ گناہ جو ہوتی ہے نا بڑی گندی چیز ہوتی ہے، اور اس کی نحوست ہر چیز میں ہوتی ہے، اس سے رزق کی برکت بھی ختم، گھر کے جو ہے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جو ہے ٹینشن بھی دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب استغفار بندہ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں، تو اس سے انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت۔ اور تیسری چیز اللہ کے وسلم نے فرمائی اس حدیث میں کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو اس نے وعدہ کیا، اللہ کے وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی جگہ سے بندے کو رزق عطا فرمائے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ استغفار کے فضائل ہیں
کہ کتنے فضائل ہیں۔ انسان کو مالی تنگی ہے تو خوب استغفار کرے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے تو استغفار کرے، رزق کی برکت چاہتا ہے تو استغفار کرے، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے تو استغفار کرے، استغفار کرے۔ اور بہت آسان ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی مشکل ہیں، مشکل نہیں ہوتی، اس کو بس ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب استغفار کرنا ہے، اب ہمیں ٹائم نہیں ہے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، کہاں ہم بیٹھ کر کے استغفار کریں گے؟ تو کوئی ضروری نہیں آپ بیٹھ کر کے کریں، چلتے ہوئے کر لیں، گاڑی چلاتے ہوئے کر لیں، آپ کہیں آ جا رہے ہیں کر لیں، آپ گھر سے نکلے، آپ کو آفس جانا ہے، 10 منٹ لگتا ہے تو 10 منٹ میں آپ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر لیں گے۔ اگر آپ گھر سے چلے، آپ نے ایک معمول بنا لیا، اب ہم کو روز مدرسے جانا ہوتا ہے، ہمارا وقت فکس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آدھا گھنٹہ 25 منٹ لگے گا، تو ہم نے ایک معمول بنا لیا کہ یہاں سے نکلے تو ہم جگدیش پور جو ہے ریلوے کراسنگ تک استغفار پڑھیں گے، وہاں سے لے کے لکھنؤ پور چوراہے تک ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور وہاں سے آگے جو ہے مدرسے تک درود شریف پڑھیں گے۔ ایک معمول بنا، کچھ نہیں وقت لگتا ہے، کیا کرنا ہے اس میں؟ گاڑی چل رہی ہے، دماغ چل رہا ہے، اور زبان بھی چل رہی ہے، اور سب کچھ چل رہا ہے، آپ کا بریک بھی چل رہا ہے، آپ کی گاڑی بھی چل رہی ہے، لیکن آپ کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ گھر سے چلے، کچھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، گاڑی میں کوئی نہیں ہے، یا موٹر سائیکل سے اکیلے جا رہے ہیں، شروع کر دیا استغفر اللہ۔ اب اس میں آسان ہے، آپ چاہیں عربی میں پڑھ لیں، عربی کے چھوٹے چھوٹے استغفار ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس سے ایک اور جامع ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھ لیں، اور کچھ نہ پڑھ سکیں تو بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھتے نکل جائیں۔ آپ دماغ میں رہے کہ اللہ میں اپنی ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو اس کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوب استغفار کی کثرت کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اور یہ نہیں کہ صرف استغفار کریں، ساتھ ساتھ اور بھی جو اذکار ہیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کے فضائل الگ بیان کیے جائیں گے۔ تو درود شریف کے فضائل میں بھی علماء نے یہ لکھا کہ اس سے بھی غم دور ہوتے ہیں، اور سارے مسائل کا حل درود شریف میں بھی ہے، تو اس کو بھی پڑھیں۔ تو تینوں چیز کی پابندی کی کوشش کریں۔ ایک تو استغفار، سب سے پہلے استغفار پڑھیں، اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس لیے کہ جب انسان پاک صاف ہوگا، برتن صاف ہو جائے گا، تبھی اس میں اچھی چیز جائے گی۔ تو پہلے استغفار کریں، حالانکہ علماء نے اس میں کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے، آگے پیچھے جو چاہیں کر لیں، لیکن ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب برتن گندا ہوگا تو اس میں اچھی چیز ڈالیں گے، دودھ تو پھٹ جائے گا وہ، تو پہلے استغفار کریں، خوب استغفار کر کے دل کو پاک صاف کریں، پھر تیسرا کلمہ پڑھیں، اور پھر اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو کثرت کریں، اس کی جتنی کثرت کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زندگی میں اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ تو یہ تو عام استغفار ہے، اور ایک خاص استغفار بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ ہم سے چلتے پھرتے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، تو گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہی رہتے ہیں ہم سے، اور ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ وہ گناہ جو ہو جائے تو اس کے بارے میں تو علماء نے یہ لکھا کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اور توبہ کیسے کریں گے؟ اس کی علماء نے 3 شرطیں لکھی کہ 3 شرطوں کے ساتھ جب توبہ کریں گے تبھی آپ کا وہ گناہ معاف ہوگا۔ جیسے ہم نے جو ہے زناکاری کر لی، شراب پی لیا، جھوٹ بول دیا، چوری کر لی، یہ سب گناہ کبیرہ میں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، جو گناہ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر شرمندہ ہوں، دل سے ندامت ہو اس کے اوپر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ اب ہم دوبارہ اے اللہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں، لیکن یہ 3 شرطیں بھی جب ہیں جب گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ اگر حقوق اللہ سے یعنی اللہ کا حق ہم نے ضائع کیا تو یہ 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب ہم یعنی دل میں ہمارے گناہ کا ارادہ نہ ہو، اگر ہم کچھ کر رہے تھے غلط کام، جھوٹ بول رہے تھے، چھوڑ دیجیے،
اور اس کے بعد اللہ سے کہیے کہ اللہ اب میں نے چھوڑ دیا ہے گناہ کو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے نافرمانی کی تیری، تیرا حکم توڑا، تیرے رسول کا حکم توڑا، لیکن اب میں شرمندہ ہوں اور تجھ کو گواہ بنا کر کے پکا ارادہ کرتا ہوں اب دوبارہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اللہ سے کہیے معاف کر دے، اللہ ہو گیا کام ختم. 2 سیکنڈ کا، 3 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا کام ہے، ہو گیا آپ کا. پھر اللہ سے توبہ کر لی، اور باقی وہ استغفار تو ایک ہے ہی ہے جس سے آپ کو بہت چیزیں حاصل کرنی ہے، وہ پڑھتے رہنا ہے. اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر 4 شرطیں ہو جاتی ہیں. یہ 3 شرطیں تو رہیں گی ہی رہیں گی، چوتھی شرط اس میں یہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ نے بندے کا حق ضائع کیا ہے، یہ تو اللہ کے حق ہیں جس پر 3 شرطیں ہیں، لیکن بندے کا حق اگر ضائع کیا ہے تو وہ بندے سے ہی معاف کرانا پڑتا ہے. یہ شرط بڑی سخت ہے اور اسی میں پکڑ زیادہ ہوگی انسانوں کی. جو حقوق العباد ہیں وہ بڑے سخت ہیں. اللہ کے حق تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تو بڑے بڑے اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کا حق مارا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کا ہم نے کوئی حق چھین لیا، تو اس کے لیے علماء نے چوتھی شرط یہ لکھی کہ اس حق کو ادا کریں یا اس سے حق کو معاف کرائیں. 2 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، باپ کی نافرمانی کی، تو اب باپ معاف کرے گا تبھی معاف ہوگا. اگر باپ زندہ ہے تو جائیے ابا سے کہیے، ان کے سامنے جھکیے کہ ہم نے آپ کے شان میں گستاخی کی، ہم سے غلطی ہوئی، آپ معاف کر دیجئے. ابا معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. تو اگر آپ نے بندے کا حق ضائع کیا تو بندے سے معاف کرا لیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ادا کرنے کی ہے ادا کر دیں. کسی کا مال آپ نے چرا لیا، ہڑپ لیا، زبردستی لے لیا، تو آپ اس کو جا کر کے ادا کر دیں، دے دیں اس کو، تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، سچی پکی. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو. یہ کچی والی توبہ نہیں کہ ایک طرف ارادہ ہے کہ کریں گے دوسری طرف نہیں کریں گے. یہ کچی والی توبہ نہیں، کرو پکی، ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ بھی اس گناہ کو کرے اور توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا. آپ نے اس وقت تو پکا ارادہ کیا کہ اللہ نہیں کروں گا، پھر مسجد سے باہر نکلے پھر بول دیا جھوٹ، ہو گیا گناہ، کیا کریں گے؟ ہو جائے گا. پھر توبہ کر لی کہ اللہ میں نے وعدہ کیا تھا، پھر توڑ دیا، پھر توبہ کریے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے توبہ سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا اندازہ ہی نہیں. اللہ کے وسلم نے مثال سے فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک شخص ریگستان کا سفر کر رہا ہو اونٹ پر بیٹھ کر کے، اس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، اور وہ کہیں اترے بیٹھے اور اس کا اونٹ بھاگ جائے، اس کا کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، اور ریگستان میں اب اس کو کچھ زندگی بچنے کی کوئی امید بھی نہیں. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بڑے بڑے ریگستان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے، عرب میں چلے جائیں، وہاں لے جا کر کے حکومتیں پہلے کیا کرتی تھی، کوئی اگر باغی ہوتا تھا تو پکڑ کے لے جا کے ریگستان میں چھوڑ دیتی تھی، وہ مر جاتا تھا، مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس کے پاس، اس لیے کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے وہاں سے. تو وہاں ایسی صورت میں کسی کی سواری بھاگ جائے، اب وہ بیچارہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھک کے مایوس ہو کے ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ جائے کہ یہیں پڑے پڑے مر جائیں گے. اب وہ بیچارہ مرنے کے لیے پڑا ہوا ہے، اچانک آنکھ کھولی تو دیکھا سواری آ کر کے کھڑی. تو جب سواری کو دیکھا تو کتنا خوش ہوگا، وہ کتنا خوش ہوگا. حدیث میں فرمایا کہ وہ خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اتنا خوش ہو جاتا ہے بندہ. کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ بندہ اپنی سواری ملنے سے خوش ہو گیا. تو کتنا اللہ رحیم ہے. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ جو ہے جہنم میں جائے، نہیں چاہتا ہے. وہ تو موقع دیتا ہے بندوں کو کہ اے میرے بندو، جتنے بھی بھولے ہو، بھٹکے ہو، جتنے بڑے بھی گناہ کیے ہوں، 100 قتل بھی کیے ہوں، تو آ جاؤ میرے دربار میں، ایک بار سچی توبہ کر تو لو تم، میں معاف کر دوں گا. اتنا اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے بندوں کو. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی نکلے، ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی چلے گئے، منٹوں سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے. تو کیوں ہم گناہوں کا بوجھ لے کر کے اپنے اوپر پھریں؟ نہیں،
جیسے ہی گناہ ہو توبہ کر لیں اور زندگی کو پاک صاف رکھیں، اور موت کا فرشتہ جب بھی آئے چلے جائیں۔ تو ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، دوسروں کے حق ضائع کیے ہوں کوئی بات نہیں ہے، زندگی میں گناہ بندوں سے ہی ہوتے ہیں، ہم سے بڑے گناہ ہوئے چھوٹے ہوئے جا کر کے اس بندے سے معاف کرا لیں، اس کا حق ادا کر دیں کہ بھائی ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ ہوا، نفس کا غلبہ ہوا، ہم نے آپ کا یہ حق چھین لیا تھا، آج میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ وہ دل سے معاف کر دے گا، بلکہ لے گا بھی نہیں۔ بہت سے تو ایسے بندے ہوں کہ نہیں چلیے ہم نے معاف کیا۔ تو ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اللہ سے توبہ اور استغفار اپنے گناہ کبیرہ کی بھی کریں، صغیرہ کی بھی کریں، اور خوب استغفار کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا، آپ کی روزی میں برکت دے گا، آپ کے غموں کو دور فرما دے گا، بارش کا نزول فرمائے گا، کھیتیاں بڑھ جائیں گی، نہروں میں پانی آ جائے گا، سارے مسائل اور مشکل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے حل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔